4۔ سب سے پہلے ان اقسام کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حروف کسے کہتے ہیں۔ حروف وہ لفظ جو اکیلے کوئی معنی نہیں دے بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر اپنے پورے معنی ظاہر کرے، وہ حرف کہلاتا ہے۔ حروف کی ضرورت کا اندازہ لگانے کے لیے آگے دیے ہوئے چارٹ پر غور کریں۔ اس چارٹ میں 2 قسم کی عبارات دی ہوئی ہیں۔ ان کے بغیر مطالعے سے آپ کو اس امر کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ حروف کی کیا اہمیت ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ عبارت جس میں حروف استعمال ہوئے ہیں: دنیا میں کوئی چیز رنگ سے خالی نہیں، کسی کا رنگ لال ہے، کسی کا کالا، کسی کا ہرا، کسی کا زرد، کسی کا نیلا۔ اگر ہم ساری دنیا میں پھیلے رنگوں کے نام لکھنا چاہیں تو رنگوں کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ یہ وہ عبارت ہے جس میں حروف کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم وہ عبارت پڑھتے ہیں جس میں حروف کا استعمال نہیں کیا گیا۔ دنیا کوئی چیز رنگ خالی نہیں، کسی رنگ لال ہے، کسی کالا، کسی ہرا، کسی زرد، کسی نیلا۔ اگر ہم ساری دنیا پھیلے رنگوں نام لکھنا چاہیں تو رنگوں نام ختم نہیں ہوں گے۔ کیا آپ کو یہ عبارت صحیح لگی جس میں حروف کا استعمال نہیں کیا گیا؟ اب دونوں عبارت اگر سامنے رکھتے ہیں تو ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ حروف کے استعمال کے بغیر ہم عبارت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی اپنا اظہار خیال صحیح انداز میں کر سکتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں حروف کی اقسام کے بارے میں۔ حروف کی اقسام۔ حروف کی 2 اقسام آج ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی ہے حرف اضافت، دوسری ہے حرف جار۔ سب سے پہلے ہم حرف اضافت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حرف اضافت وہ حروف جو 2 اسموں میں تعلق پیدا کریں حرف اضافت کہلاتے ہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی شخص، چیز، جگہ یا جانور کے نام کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی نام کو ہم اسم کہیں گے۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ حرف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو 2 اسموں یعنی 2 اسم کے درمیان میں تعلق پیدا کریں وہ حرف اضافت کہلاتے ہیں۔ اور کون سے حروف تعلق پیدا کرتے ہیں؟ کا، کی، کے، کو وغیرہ۔ اب ہم مثالیں جانتے ہیں اس کی۔ یہ علی کا بستہ ہے۔ علی کیا ہے؟ اسم، کوئی نام ہے۔ بستہ کیا ہے؟ نام ہے، کسی چیز کا نام ہے۔ علی اور بستہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے۔ اب ان کے درمیان کون سا حروف تعلق ظاہر کر رہا ہے؟ کا۔ یہ علی کا بستہ ہے۔ اگر ہم ان کے درمیان سے کا ہٹا دیں تو کیا یہ جملہ صحیح لگے گا؟ یہ علی بستہ ہے، کیا یہ جملہ درست ہے؟ نہیں۔ جملہ درست لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حرف اضافت کا استعمال کریں۔ حرف اضافت کا استعمال، یہ علی کا بستہ ہے، یہ بالکل درست جملہ ہے۔ اب ہم دوسرا جملہ دیکھتے ہیں۔ وہ پھولوں کی ٹوکری ہے۔ پھول کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی کسی چیز کا نام ہے۔ ٹوکری کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی کسی چیز کا نام ہے۔ اب دونوں اسم کے درمیان کیا چیز تعلق ظاہر کر رہی ہے؟ کی۔ کیا چیز تعلق ظاہر کر رہی؟ کی۔ وہ پھولوں کی ٹوکری ہے۔ اگر ہم کی ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ پھولوں ٹوکری ہے، کیا جملہ درست ہے؟ نہیں، بلکہ حرف اضافت کا استعمال کریں گے، اس سے جملہ درست لگے گا۔ وہ پھولوں کی ٹوکری ہے۔ اب تیسرا جملہ پڑھتے ہیں۔ یہ ماریا کے کھلونے ہیں۔ یہ ماریا کے کھلونے ہیں،
ماریا کیا ہے؟ کسی لڑکی کا نام ہے. کھلونے کیا ہے؟ کسی چیز کا نام ہے. ماریا اور کھلونے کیا ہے؟ دونوں اسم ہیں. اب دونوں کے درمیان تعلق کون سا حروف ظاہر کر رہا ہے؟ کے. کون سا حروف؟ کے. اب ہم پڑھتے ہیں یہ ماریا کے کھلونے ہیں. یہ جملہ صحیح ہے؟ جی بالکل یہ جملہ صحیح ہے. یہ ماریا کے کھلونے ہیں. اگر ہم اس میں سے کے ہٹا دیں گے تو ہمیں کیسا جملہ لگے گا؟ یہ ماریا کھلونے ہیں. کیا یہ سننے میں جملہ اچھا لگ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے یہ ماریا کے کھلونے ہیں. اب ہم حروف کی دوسری قسم کے بارے میں جانتے ہیں. حرف جار. حرف جار وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم یا ضمیر کے فوراً بعد استعمال ہوں اور دوسرے کلموں کے ساتھ ان کا تعلق ظاہر کریں. یہ الفاظ اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی ظاہر کرتے ہیں. حرف جار یہ ہیں نے، پر، میں، تک وغیرہ. اس کے علاوہ اور بھی حرف جار ہیں. اب یہاں پہ حرف جار کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ حرف جار کیا ہے؟ جو کسی اسم یا ضمیر کے فوراً بعد آئے. اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، چیز، جگہ یا جانور کے نام. اور ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں جو اسم کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی میں، ہم، تم، وہ، آپ، اس وغیرہ. اب حرف جار کیا ہے؟ حرف جار وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم یا ضمیر کے فوراً بعد آتے ہیں. اب یہاں پہ ہم مثالیں دیکھتے ہیں اس کی. گلدان میز پر رکھا ہے. میز کیا ہے؟ اسم، کسی چیز کا نام ہے. گلدان کیا ہے؟ اسم، کسی چیز کا نام ہے. اب اسم کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ پر. تو کون سا لفظ آ رہا ہے؟ پر. پر کیا ہے؟ حرف جار. اب ہم پڑھیں گے گلدان میز پر رکھا ہے. یعنی اسم و ضمیر کے بعد جو بھی حروف استعمال ہو وہ حرف جار کہلاتا ہے. اگر ہم اس میں سے پر ہٹا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ میز، گلدان میز رکھا ہے. ابھی ہم صحیح مطلب ہمیں اس کا معلوم ہو رہا ہے کہ جملے کا صحیح معنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ اصل جملہ یہ ہے گلدان میز پر رکھا ہے. یہ درست جملہ ہے. میں نے یہ قلم امی سے لیا ہے. میں کیا ہے؟ ضمیر، یعنی وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے. یعنی میں یعنی اپنا نام تو لکھا نہیں، اپنے نام کی جگہ میں کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے یہ قلم امی سے لیا ہے. میں کے بعد کون سا لفظ، کون سا حروف استعمال ہوا ہے؟ نے. میں نے یہ قلم امی سے لیا ہے. اب ہم آگے مزید مثالیں جانتے ہیں. اکرم کو شہر میں کچھ کام ہے. وہ 4 بجے تک آ جائے گا. اب یہاں پہ اکرم کیا ہے؟ کوئی نام ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کو. میز پر سے قلم اٹھا کر اوپر لے جاؤ. علی 4 بجے تک میرے ساتھ تھا. وہ انگریزی کے علاوہ باقی تمام مضامین میں پاس ہے. اب آپ کو یہ لال سرخ رنگ میں جو حروف نظر آ رہے ہیں یہ سب جملے کے اندر ایک تعلق پیدا کر رہے ہیں، جملے کو ملا رہے ہیں. اس سے جملے کے معنی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو رہی ہے اور ہم روانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اور اس حروف کے استعمال سے ہم اپنے خیالات کا بہترین طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ جو ہماری تحریریں کوئی پڑھے گا تو اس کو بھی بآسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے کیا لکھنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح آپ بھی اپنی درسی کتاب میں سے کوئی بھی سبق کھولیے
اور اس میں سے حروف جو ہیں وہ الگ کریے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حروف کون کون سے ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. اگر اس کا استعمال صحیح طرح نہیں کیا گیا تو کیا عبارت صحیح لگے گی. یہ سب باتیں آپ کو ایک مشق کرنے سے پتہ چل جائیں گی اور آپ بآسانی ہر جملے میں سے حروف کو تلاش کر سکیں گے. شکریہ.